الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے کے اندر کچھ مصروفیات اس طرح کی تھی کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ منتخب نہیں کر پا رہا تھا کہ گفتگو کس موضوع پر کی جائے، نہ ہی اس کا موقع ملا، لیکن ان مصروفیات کے درمیان چند فون اس طرح کے آئے کہ کسی نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو کسی نے کسی چیز کے بارے میں، جس میں سے ایک سوال بڑا اہم اس ہفتے میرے پاس آیا اور فون پر کسی صاحب نے یہ معلوم کیا کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ 12 وفات پر چھوٹا ہاتھی کرائے پر کرنا ہے تو اس کو کریں یا نہ کریں۔ جب یہ سوال فون پر آیا تو میں کسی کام میں لگا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ابھی بات ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر ان کا فون آتا ہے، انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ 12 وفات پر، الفاظ پر دھیان دینا، کہ 12 وفات پر چھوٹا ہاتھی کرنا ہے تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں، پہلے اس پر غور کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات، وفات کے معنی موت کے آتے ہیں، اور آپ 12 کہہ رہے ہیں، وفات جو ہے وہ صرف ایک ہے نہ کہ 12۔ تو پہلی بات تو 12 وفات کہنا ہی درست نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ خود کہہ رہے ہیں 12 وفات کے لیے چھوٹا ہاتھی کرنا ہے، یعنی کرائے پر گاڑی کرنی ہے، تو ذرا خود دھیان دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وفات کے معنی تو موت کے آتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے خوش ہوتے ہیں یا جانے سے خوش ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کو اگر گاڑی کرنی ہے تو آپ کی آمد پر کرنی ہے یا آپ کی رخصتی پر کرنی ہے؟ اس بندے کی سمجھ میں کچھ بات آئی اور اس نے خود نے کہا کہ خوشی تو آپ کے آنے پر ہوگی نہ کہ جانے پر۔ جب انہوں نے کہا کہ آنے پر خوشی ہوگی تو میرے دوستو، میں نے پھر ان کو تاریخ بتائی کہ میرا نبی جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ تاریخ کیا تھی، مؤرخ کیا لکھتے ہیں، بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں نے ایک قول نامزد کتاب کے ساتھ ان کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں کتاب میں فلاں بندہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 تاریخ میں اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جب یہ فون کٹا تو اس کے بعد ذہن میں یہی بات آئی اور میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جمعے کی نماز میں ہوگی، آپ تشریف لے کر آنا۔ تو میں نے سوچا کہ ربیع الاول کی انتظار نہ کر کے بلکہ اس مہینے کا جو کہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے سے اس گفتگو کو شروع کیا جائے اور اس موضوع کو لے لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول آ جائے اور یہ موضوع درمیان میں ہی رہ جائے۔ تو میں نے موقع مناسب سمجھا کہ
کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں، بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اگر کوئی بندہ خوشی نہیں مناتا، میرے دوستو ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا، ہمارے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے آنے پر خوشی نہیں تو میرے دوستو ایمان نہیں۔ نبی کے آنے پر اگر کسی کو خوشی نہیں ہوگی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ایسا تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہ جو نبی کے آنے پر خوشی نہ منائے۔ لیکن میرے دوستو، خوشی منانے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خوشی کس انداز سے منانی ہے۔ آؤ میں تمہیں مثال پیش کرتا ہوں، اور اس موضوع پر کیوں نہ اس جماعت کو یاد کروں کہ جس کی محبت کی مثال قرآن کریم دیتا ہے، جس جماعت کو قرآن کریم آئیڈیل بناتا ہے، جس جماعت کو قرآن کریم نمونے کے طور پر میرے اور تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے۔ ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے ابو بکر لایا تھا۔ ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسا فاروق اعظم لایا تھا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے عثمان غنی کا تھا۔ اگر ہدایت اور کامیابی چاہتے ہو، ایمان ایسا لاؤ جیسے علی المرتضیٰ کا تھا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسے تمام صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ اگر قرآن کریم کی طرف کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ان کو آئیڈیل بناتا ہے، نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے اقوال کو کھنگالتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہاں صحابہ کرام کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ آؤ اس بات کو مختصر انداز سے کھولتا چلوں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جیسا کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، میرے صحابہ انہی کی طرح ہے، اور اگر جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دریائی سفر ہوتا تھا اور دریائی سے ہٹ کر جب بحرائی سفر ہوتا تھا تو سفر کی منزل تلاش کرنے کے لیے ماہرین ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور اس طریقہ طرز اس کیا بات ہو گئی؟ چلیے سب اس طرف متوجہ ہو جائیں، اس طرف ہیلے میں نہ لگیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کر لو گے راستہ پا جاؤ گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ آسمان پر رب نے جو ستارے بنائیں، اگر ماہرین فلک سے معلوم کرو کہ ان ستاروں کی سمت کیا ہے، ہمیں فلاں ملک پہنچنا ہے، فلاں دیش پہنچنا ہے، تو ماہرین بتائیں گے کہ دریا میں جہاز کو اتارنے کے بعد فلاں ستارے کو اپنے سامنے رکھنا اور چلتے چلے جانا، آپ فلاں ملک پہنچ جائیں گے۔ مجھے فلاں منزل پر پہنچنا ہے تو ماہرین بتائیں گے کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو سہارا فلاں ستارے کا لینا پڑے گا۔ جہاں پر رائٹ اور لیفٹ کا کوئی نشان نہ ہو، اس وقت منزل ستاروں سے تلاش کی جاتی ہے، اور ستارے کو اگر اپنے سامنے رکھ کر تم سفر کرتے چلے جاؤ گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ان ستاروں کی تشبیہ، ان ستاروں کی مثال نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی بھی اقتداء کر لو، جس کی بھی اقتداء کر لو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔
کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک طرف قرآن کریم ان کو آئیڈیل بناتا ہے، دوسری طرف نبی کی حدیث میں ان کو نمونہ بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اب ہمیں کامیابی چاہیے تو ان خوشی کے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ آؤ، نبی علیہ السلام کی آمد پر ہر انسان خوشی مناتا ہے، ہر محبت کرنے والا اپنی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کو کس درجے نبی سے محبت تھی اور مجھے اور تمہیں کس درجے محبت ہے۔ تو آؤ اس جماعت کے سب سے پہلے بندے صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام پر اس بندے نے اپنی زندگی کو ایسا نچھاور کیا تھا، اپنی زندگی کو ایسا قربان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام غار ثور میں جا رہے ہیں، جس کی بلندی اتنی زائد ہے کہ آج تم اور میں جائیں تو میرے دوستو راستہ ہونے کے باوجود چلنا ممکن نہیں ہوتا، مشکل پڑ جاتا ہے۔ بندے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے جاتے ہیں کہ راستے میں ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کیا جائے گا۔ ہجرت کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام روانہ ہوئے، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، یا نبی اللہ، یہ پہاڑ جو ہے نوکیلا ہے، اس کے پتھر کہیں آپ کے پاؤں کو زخمی نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے تو صدیق کرنا کیا ہے، تو ہے اور میں ہوں، تیسرا تو کوئی نہیں، سواری تو کوئی نہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اگر سواری نہیں تو صدیق کے کاندھے خالی ہے اور کاندھے موجود ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد اس غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہزاروں فٹ اس غار پر پہنچے ہیں، اس غار کے منہ پر پہنچنے کے بعد صدیق اکبر کا جملہ نمایاں تھا، کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں غار کے اندر جاتا ہوں اور صفائی کرتا ہوں۔ میرے دوستو، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ کاندھوں پر بٹھا کر کے نبوت کے بوجھ کو لے کر کے اس بلندی پر پہنچا ہے، تھکا تو وہ ہوگا، لیکن عشق صدیق کا یہ کہتا ہے کہ صدیق تو نہیں تھکا، اگر تھکا ہے تو محمد تھکا ہے۔ صدیق اکبر غار کے منہ پر نبی کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اس غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر نبی کو اس غار کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ آؤ صدیق اکبر کے گھرانے کو بھی دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، معصوم ہے، نابالغ بیٹی ہے۔ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، گھر والوں کو معلوم تھا، اس بچے کو معلوم تھا کہ نبی کے ساتھ اگر گیا ہے تو میرا باپ صدیق گیا ہے۔ کفار مکہ تلاش کرتے ہیں، نبی کو نہیں پاتے، صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم تھا محمد اگر اپنے گھر پر نہیں، محمد اگر مسجد میں نہیں تو اس وقت کہاں ہوں گے، محمد اگر حرم میں نہیں تو اس وقت کہاں ہوں گے۔ صدیق اکبر کے گھر پر آتے ہیں، آنے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں ہے صدیق۔ آج صدیق کو کیوں پتہ کیا جا رہا ہے؟ صدیق کو اس لیے معلوم کیا جا رہا ہے، ان کفار کو بھی معلوم تھا کہ اگر صدیق گھر پر نہیں اور نبی گھر پر نہیں تو دونوں ساتھ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہجرت کر کے چلے جائیں اور اپنے یار کو یہاں چھوڑ دے۔ معلوم کیا صدیق اکبر کی ناسمجھ بچی سے کہ کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں نہیں بتاؤں گی، یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں، کہا کہ نہیں بتاؤں گی، پھر کہا کہ بتاؤ۔ یہ بچی وہ تھی جو نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کے لیے غار تک روٹی اور پانی پہنچانے کا نظم کیا کرتی تھی۔ اس کو تمام تر راستے معلوم تھے۔ ابو جہل سر کے بالوں سے پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں، بتاؤ کہاں ہے تمہارا باپ۔ بچی نے کہا کہ او ابو جہل، جتنی طاقت تیرے اندر ہے استعمال کر لے، لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے تو آج نبی کا اور میرے باپ کا پتہ معلوم نہیں کر سکتا۔ ابو جہل پریشان ہوتا ہے،
چہرے پر تماچا مارتا ہے، اس کے بعد بالوں کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد پتھر پر مارتا ہے، سر سے خون نکلنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میں بتاؤں گی نہیں۔ میرے دوست تو جب کھانا لے کر کے پہنچتی ہے، سر پر پٹی ہے، زخم ہے، نبی معلوم کرتے ہیں کہ او بچی تجھے کس نے مارا، کس نے ستایا، کس کی وجہ سے تو لہو لہان ہوئی؟ خاموش ہے، بہت اصرار کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ، آپ کا اور میرے باپ صدیق کا ابو جہل نے پتہ کیا، جتنا زور ابو جہل کے اندر تھا اس نے استعمال کیا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو جو کہ آپ سے تھی، اس کے سامنے میں ڈٹ کر کے کھڑی رہی، میں نے آپ کا پتہ نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی اور کہا کہ صدیق تو کیسا بندہ ہے، تو بھی میرے اوپر قربان ہوا اور تیرا گھرانہ بھی میرے اوپر قربان ہوا۔ ایک وقت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اسی کو میرے والد محترم حضرت قاری افضال احمد افضال قاسمی اپنے اشعار میں یوں فرماتے ہیں کہ چکایا سب کا بدلہ میں نے کوئی ہے نہیں باقی، چکایا سب کا بدلہ میں نے کوئی ہے نہیں باقی، مگر صدیق اکبر کا چکایا جا نہیں سکتا۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثال بیان نہیں کی، ویسے ہی نبی علیہ السلام نے احادیث میں ان لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بتایا۔ میرے دوستو، قربانیاں ہیں، عشق ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، وہی عشق اپنانا پڑے گا، وہی محبت اپنانی پڑے گی، وہی نبی سے تعلق اپنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا، زندگی رہی تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع کو بڑھایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ 12 تاریخ آنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے نبی کی محبتوں کو، نبی کے عشق کو، نبی کی تعلق کو آپ کے درمیان بیان کیا جائے۔ دعا کرے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق اور طاقت اور موقع عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔